آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، نماز سے اخروی فائدے تو ہیں لیکن دنیاوی فائدے بے شمار ہیں۔ قرآن کریم 21 پارے کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو وحی کی گئی ہے اس کی آپ تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کا یہ اعلان ہے، نماز جو انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برائیوں سے روک دیں گے، برائیوں سے بچا لیں گے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اسے ضمن میں بخاری مسلم میں صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے گناہ کیا، اے اللہ کے رسول مجھے سزا دے دے، مجھ پہ میں حد کو پہنچ چکا ہوں، مجھ پہ حد قائم کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حد کا حال دریافت نہ کیا، یہ نہ پوچھا کہ تم نے کون سا گناہ کیا ہے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو پھر وہ شخص کھڑا ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں گناہ کر چکا ہوں، مجھے بطور سزا میں حد کو پہنچ چکا ہوں، آپ مجھے سزا دے دیں، میں مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھے آپ سزا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ کو بخش دیا، اللہ نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ نماز کی برکت۔ انسان نماز جب پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتے ہیں، اللہ اس کو برائیوں سے روک دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اور بخشش کتنی وسیع ہے کہ نماز پڑھنے کے سبب اللہ نے اس کے گناہ، جسے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا تھا کہ گناہ کی وجہ سے میں مجرم ہوں، مجھ پہ حد نافذ کیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو مٹا دیا۔ تو قرآن کریم کا اعلان ہے کہ انسان اگر وقت پہ نماز پڑھتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برائیوں سے بچاتے ہیں، بے حیائیوں سے بچاتے ہیں، انسان گناہوں سے رک جاتا ہے۔ یہ مجرب عمل ہے، آپ کو یقین نماز اہتمام کے ساتھ پڑھیے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیے، پھر دیکھیے کیسے گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص کیسے گناہوں کے دلدل سے نکل جاتا ہے۔